ہم اپنے پاکستان کو، یہ ہمارا پاکستان ہے، ہم اس کو آئین کے دائرے میں لے کر آئیں گے، چاہے ہمیں کس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. اور ہم ایسے عناصر کو جو کہ بندوق کی نوک کے اوپر چاہتے ہیں کہ لوگوں کے وائلیشنز ہوں، لوگوں کے ظلم ہو، ان کے وسائل پہ قبضہ ہو، اور ڈھیر نگری چوپٹ راج ہو، ہم ان کے عزائم کو کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. کے پی کے سے تعلق رکھنے والے سوات کے رہائشی آفتاب علی شاہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ وہ وکٹم ہے جو کہ اب ایکٹیوسٹ بن چکا ہے، یہ ایکٹیوسٹ لیڈر بن چکا ہے، کیونکہ اس کے اوپر شدید مظالم ہوئے. سوات آپ کو پتہ ہے خوبصورت ترین وادی ہے، اور اس میں جب فوجی آپریشنز کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر گھر جو تھا وہ ماتم کا نا بن گیا. ہر گھر میں 4-4 5-5 لوگ لاپتہ ہو گئے، اور بہت سارے ایسے تھے گھرانے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود اپنے بچوں کو افواج پاکستان کے حوالے کیا اور کہا کہ آپ ان کو چیک کر لیں، مگر ہوا یہ کہ ان کو چیک کرنے کے بعد وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے. یہ 2009 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. آفتاب علی شاہ اس کے پر روشنی ڈالیں گے، اور ان کے فیملی، ان کی اپنی فیملی کے 7 لوگ لاپتہ ہیں، ان میں سے کافی شہید بھی ہو چکے ہیں. ان کا اپنا سگا بھائی بھی آج تک لاپتہ ہے. آفتاب علی شاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرا نام آفتاب علی شاہ ہے، سوات سے تعلق ہے میرا. آپ لوگوں نے ٹیکنالوجی کا نام سنا ہوگا. ایک نئی ٹیکنالوجی جدید کہ میزائل کو ہوا میں کیا کرتے ہیں، ناکارہ کر دیتے ہیں، اور وہ پھر نقصان نہیں پہنچاتے. یہ میزائل کے لیے یہ ایک دوسرے ملکوں کو، یہ جو یہ جو بڑی بڑی کنٹریز ہے، وہ ایک دوسرے کو سے خود کو بچانے کے لیے یہ ٹیکنالوجی بنائی ہے. اب انسان کو، جو انسان بہت خطرناک ہے، اور اس کو کنورٹ کرنا کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، وہ ہنر میڈم آمنہ مسعود جنجوعہ سے کوئی سیکھے. جب میرے ساتھ ظلم ہوا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ لوگ سب کے گھر ہے، اگر کوئی گھر کی طرف کنکری بھی پھینکے نا تو ہم ان کے ہاتھ توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میرا گھر میرے آنکھوں کے سامنے بارود سے اڑایا گیا. میرے چاچا کو میرے سامنے شہید کیا گیا. میرے بھائی کو بلایا گیا تھا انویسٹیگیشن کے لیے. آرکیٹیکچر انجینئرنگ کا وہ اسٹوڈنٹ تھا مہران یونیورسٹی سندھ میں. میں خود بھی سندھ سے پڑھا ہوں. وہاں پہ اس کو بلایا گیا کہ ہم انویسٹیگیشن کریں گے. آج تک وہ واپس نہیں آیا. میرے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا تھا یہ مجھے پتہ ہے، اور آمنہ مسعود جنجوعہ کو پتہ ہے کہ اور یہ اکیلے میں نہیں ہوں. یہ جو دہشت گرد بنتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں بنتے. آپ نے ضرور کچھ کیا ہوتا ہے، ظلم کیا ہوتا ہے، غریب کی منہ سے نوالا چینا ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی دہشت گرد بنتا ہے. آپ پرندے کے گھونسلے میں بھی آپ جب ہاتھ ڈالتے تو وہ حملہ آور ہوتا ہے. آپ ہمارے گھروں تک پہنچ گئے، اور پھر ہم سے توقع رکھتے ہیں ہم پرامن رہے. لیکن شکر ہے کہ میں کسی یا کسی موساد یا کسی MI6 یا کسی ایسی ایجنسی کے ہاتھ نہیں لگا جو مجھے اپنے، یا طالبان کے ہاتھ نہیں لگا. وہ ہمارے ادھر لگ سکتے تھے، رابطے بھی کیے تھے. لیکن شکر ہے کہ آمنہ مسعود جنجوعہ کو میں ملا، اور وہ ایک دہشت گرد سے انہوں نے ایک پرامن شہری بنایا، اور پرامن شہری سے وہ ایکٹیوسٹ بن گیا. اور آج آپ لوگوں کے سامنے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، خیبر پختونخوا کی میں نمائندگی کر رہا ہوں. جس حامد میر صاحب کے شو میں ہم گئے، آپ شاید بھول گئے ہیں. آپ نے سب سے پہلے ہمیں ہمارے دکھ کو سنا اور نیشنل سارے دنیا کو سنا ہے. اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. خیبر پختونخوا کی طرف سے آپ کے شو میں ہم نے نمائندگی کی. ایسے مدی اللہ جان صاحب نے بھی وقت نیوز پہ ہمیں بلایا، میڈم آمنہ مسعود جنجوعہ کی وساطت سے. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور سارے پاکستان اور یہاں پہ آنے والے سب لوگوں کے جو پاکستانی ہیں
اور وہ اس مسئلے کو ختم کرنے کے خواہاں ہیں. ہم ان سب کے شکر گزار ہیں. یہ ایک نظم ہے وہ میں یہاں پہ سنانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائے, جس دیش سے قاتل غنڈوں کو اغیار اٹھا کر لے جائے, جس دیش سے قاتل غنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائے, جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو, جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو, جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہو, جس دیش کی مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہو, جس دیش میں جا کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی, جس دیش میں حاکم جابر ہو آہیں نہ سنے مجبوروں کی, جس دیش میں عادل بہرے ہو آہیں نہ سنے معصوموں کی, جس دیش کی گلیوں کوچوں میں ہر صنف فحاشی پھیلی ہو, جس دیش میں بنتی ہوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو, جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے, جس دیش کے ہر چوراہے پر 2-4 بھکاری پھرتے ہو, جس دیش میں روز جہازوں سے امدادی تیلے گرتے ہو, جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتے ہو, جس دیش میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو, جس دیش کے عہدیداروں سے عہدے نہ سنبھالی جاتی ہو, اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے, اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے. تو یہاں پہ خیبر پختونخوا میں مختلف آپریشن ہوئے اور ان آپریشنوں کے بنیاد بنا کر لوگوں کو انویسٹیگیشن کے بہانے پہ بلا کر ان کو انٹرمنٹ سینٹرز پہ بلایا. انٹرمنٹ سینٹر جو انہوں نے مانے ہیں کہ ہمارے پاس ہے, ہم یہ 35-32 ہے, لیکن انہوں نے ہر گاؤں میں انٹرمنٹ سینٹر اور خفیہ قوت خانہ بنایا ہے. لوگوں کی ڈیروں پہ قبضے وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ کمروں میں اور تہ خانوں میں لوگوں کو رکھا ہے اور کئی سالوں تک, اور میرا بھائی بھی کہیں ادھر ہی ہے. تو یہ ایک آفتاب علی شاہ نہیں ہے, یہ آفتاب علی شاہ خیبر پختونخوا کے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ جو لاپتہ ہے ان کی لواحقین کی نمائندگی میں یہاں پہ کر رہا ہوں. وہ سارے وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, وہاں پہ جو لوگوں کے گھروں کو برباد کیا گیا ہے, ان کا مداوع کون کرے گا؟ کیا آئے روز یہ جو ہم دہشت گردی کو ختم کرنے کا سوچ رہے وہ اس طرح ختم ہوگی؟ جب تک ان لوگوں کے زخموں پہ ہم نے پٹی نہیں رکھی ہے تب تک یہ ظلم ختم نہیں ہونے والا. اور یہ میں 300+ کیسز یہاں پہ لے کے آیا ہوں میڈم آمنہ مسعود جنجوعہ کے پاس, اور پھر وہ سپریم کورٹ اور کمیشن میں گئے. کمیشن تو ابھی کسی کام کا نہیں ہے, کوئی بھی بات وہاں پہ کوئی سننے والا نہیں ہے. یہ 300 لوگ یا 300+ جو لوگ ہیں, اس کا مطلب ہے کہ 300 دہشت گرد آپ نے اس کو مائنس کر دیا, 300 دہشت گرد نہیں بنے. ورنہ یہ جو 300 دہشت گرد تھے یہ بننے تھے, اور اس میں سے ایک میں ہوتا. آج اگر میں یہاں پہ نمائندگی کر رہا ہوں اور اس جگہ پہ کھڑا ہوں اور میں کوئی پوزیشن سنبھالا ہوں, تو یہ پوزیشن میری کسی دہشت گرد تنظیم میں ہوتی, اور وہاں پہ ہم پھر یہ دیکھو کتنا نقصان ہوتا ہے. اس نقصان کو پاکستان سے آمنہ مسعود جنجوعہ نے بچایا ہے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ, اسپیشلی ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کا. ٹائم کم ہے تو ہم اجازت چاہیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آفتاب علی شاہ. ہم اپنی کنسلٹیٹیو سمٹ کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اس سیشن میں ہمارا یقینی طور پہ بہت دل دکھا ہے, اور ہم نے چاروں صوبوں سے ایک بڑی کربناک آوازیں اٹھتی ہوئی محسوس کی ہیں. انٹرمنٹ سینٹرز یہ وہ ایریا ہے جو کہ شاید آپ لوگ لاپتہ افراد کے مسئلے سے تو واقف ہیں مگر اس سے واقف نہیں. یہ ایکشن ان ایڈ ٹو سول پاور ریگولیشن کے تحت بنائے گئے تھے, اور ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف کی زبانی یہ 45 کی تعداد میں ہے. تو واقعی میں یہ کے پی اور فاٹا کے علاقوں میں چپے چپے میں موجود ہیں. یہاں پہ مسنگ پرسن کو جب ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو ان کو لا کے رکھا جاتا ہے. کچھ میں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں, کچھ میں ان کو ہنر سکھائے جاتے ہیں, مگر ہوتے یہ گوانٹانامو کی نسل کے ہی ہیں. ان میں بہت سیویئر قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. بہت کم لوگ یہاں سے آزادی پا سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی ڈیفینس آف ہیومن رائٹس ایک بہت لمبی ریسرچ کر رہی ہے,
اور اگر وہ مسئلے حل نہ ہوئے تو ہمیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ السلام علیکم۔ یہاں مجھ سے پیش رو کچھ ساتھیوں نے اپنے علاقے کے حوالے سے بات کی۔ اب گلگت بلتستان ایک ایسا جگہ ہے جہاں پہ گزشتہ 73 سالوں سے انتظامی طور پر چلایا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کی نہ وہاں پہ 1974 تک کوئی اسمبلی تھی، وہاں FCR کے قانون کے تحت گلگت بلتستان کو چلایا جاتا تھا ایک پولیٹیکل ایجنٹ، کوئی DC لیول کا افسر یا 18 گریڈ کا کوئی افسر گلگت بلتستان۔ 1974 سے پہلے گلگت بلتستان میں کچھ تحریکیں چلی مقامی راجاؤں کے ظلم و جبر کے خلاف۔ مقامی راجاؤں نے وہاں ان تحریکوں کو کچلنے کے لیے نیر سے گلگت کی طرف ایک پرامن لانگ مارچ ہو رہی تھی 1961 میں، اس پر فائرنگ کرائی گئی اور درجن سے زائد لوگوں کو شہید کیا گیا، بے شمار لوگ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد گاکوچ سے ایک تحریک مقامی راجاؤں کے خلاف تحریک اٹھ کے آ رہی تھی۔ سینگل کے مقام پہ وہاں درجنوں لوگوں کو شہید کیا گیا۔ راجاؤں کو سزا دینے کے بجائے ان کی تنخواہیں اور مراعات اسلام آباد سرکار کی طرف سے بڑھائی گئی۔ یہ تحریکوں کے نتیجے میں وہاں گلگت بلتستان کے اندر ایک بہت بڑی تحریک تھی قائد گلگت ایڈوکیٹ جوہر علی خان کی قیادت میں، مرحوم جدوجہد برائے آئینی حقوق کے نام سے۔ اس میں ان کے اوپر وہ پاکستانی بننا چاہتے تھے، آئینی پاکستانی بننا چاہتے تھے، وہ آئین کے اندر اپنا حصہ سپریم کورٹ کے تک رسائی چاہتے تھے۔ اس پہ ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا اور یہاں خیبر پختونخوا کے ہری پور جیل اور دیگر جیلوں میں لایا گیا۔ تو وہاں جب شدت بڑھ گئی تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مقامی راجواٹ سسٹم کو ختم کر کے، چھوٹے چھوٹے راجدھانیاں تھیں ان کو ختم کر کے وہاں ایک مشاورتی کونسل کا بنیاد رکھا۔ وہ مشاورتی کونسل، اس کا کام یہ تھا کہ سفارشات آگے DC کو پیش کرے کہ آیا یہ سفارشات آگے بڑھ سکتی ہیں، تحصیلدار کو پیش کرے۔ وہ DC، AC اور تحصیلدار کے جواب دہ تھے۔ اس طرح یہ تبدیل ہوتے 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 مشرف کے دور میں پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں ایک یونیورسٹی بنی، پاکستان بننے کے 60 سال بعد۔ اب تک گلگت بلتستان کے اندر کوئی میڈیکل یونیورسٹی، کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی تو دور کی بات، 73 سال گزر گئے، میڈیکل کوئی کالج اور انجینئرنگ، لا، کوئی کالج تک کا وجود وہاں پہ نہیں ہے۔ وہاں لوگ آئینی حقوق مانگ رہے ہیں، ہم جدوجہد کر رہے ہیں، تو اس پہ ہمیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ میں چند ماہ قبل 9 سال کے بعد جیل سے رہا ہوا ایک ایسے واقعے میں پولیس نے کوئی پرامن مظاہرین پہ فائرنگ کر کے مظاہرین کو شہید کیا، 2 مظاہرین کو۔ ان کو سرکار نے چیک دیا تھا، ان کے جو فصلیں تباہ ہو گئی تھی، ان کی زمینیں ڈوب چکی تھی عطاباد جھیل میں، وہ چیک جعلی نکلا۔ اگر ہم کوئی غریب بندہ کوئی کسی کو چیک دیتے ہیں تو اس چیک کے خلاف ایک دم کارروائی ہوتی ہے، اس کو کئی ماہ تک جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے۔ اب سرکار نے خود جعلی چیک دیا تھا، وزیر اعلیٰ اور IG اور چیف سیکرٹری کے دورے پر وہ چیک لے کے جا رہے تھے، ان پر براہ راست آتشین اسلحے سے گولیاں چلائی گئی، اور اس مقام پہ میں موجود بھی نہیں تھا، دوسرے کہیں دور تھا، سیاسی کارکن ہونے کی وجہ سے کہیں دور بھی اکیلے نہیں تھا، 1000 سے زائد لوگوں کے اجتماع میں موجود تھا سٹیج پہ۔ مجھے FIR میں نامزد کیا گیا اور جیل میں ڈالا گیا، تقریباً 100 برس کی سزا سنائی گئی۔ تو لوگوں نے بہت بڑی تحریک چلائی، پھر یہ جو شاہراہ قراقرم کے اوپر
गिलगित बल्तिस्तान के मर्द व ख़वातीन हज़ारों ने एहतजाजी धरना जारी रखा, तो मुसलसल 7 दिनों के बाद हुकूमत और रियासती अदारों ने धरने के मुजाहिरीन के साथ कोई मुज़ाकरात करके हमें आरज़ी तौर पर रहा किया गया। इसके साथ साथ अब तक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को न वहाँ कोई आईनी अदालतें मौजूद हैं, न इन अदालतों तक रसाई हमें दी जा रही है। वहाँ एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। वहाँ पे किसी को शेड्यूल 4 में डाला जा रहा है, आप सफ़र पे पाबंदी सियासी कारकुन को, इवन जो गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली है, उस असम्बली के मेंबर को गुलाम शहजाद आगा एक पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी का फर्द है, बहुत मुतहरिक, पीपल पार्टी के होने के बावजूद मुतहरिक उस वो है, सियासी मसाइल पे बात करता है, उसको भी शेड्यूल 4 में डाल के असम्बली के इजलास के लिए वो थाने से जाके इजाज़त लेते हैं थानेदार साहब से। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में अब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए न वहाँ पे कोई तालीमी अदारे बनाए जा रहे हैं, और यहाँ तरह तरह के मसाइल और तरह तरह के मुश्किलात यहाँ पे हमारे लिए। मैं गिला करूँगा गुज़श्ता 70 साल के जितने हुक्मरानों से, और हम जो तहरीक वहाँ चला रहे हैं उनको एंटी स्टेट और गद्दार कहा जाता है, जो हमारे पास एक कोई पिस्तौल तक भी नहीं है। हम पुरअमन बात करते हैं, आया हम गद्दार हैं या वो हुकूक से महरूम रखने वाले 70-73 सालों से तमाम के तमाम हुक्मरान वो गद्दार हैं? हमारा सवाल है इस्लामाबाद हुक्मरानों से, 70 साल में जो भी हुक्मरान रहे हैं, इसके साथ वहाँ ऐसे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा इस अदारे के ज़रिए से वहाँ पे तालीमी अदारों समेत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए हमने दरख्वास्त दिया सेनेट में। वहाँ ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री का जो अदारा है उसका एक ब्रांच कायम किया जाए, ताकि वहाँ होने वाले इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का रिपोर्ट हो सके, कोई ऐसा अदारा हो। उसके साथ वहाँ पे भी आईनी अदालतें हों। अब गुज़श्ता 2016 से वहाँ का जो सबसे बड़ा आला अदालत है उसका नाम सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है, उसका एक जज रिटायर हो चुका है और एक जज फोत हो चुका है। उसके जगह में उसके बाद दूसरा रिटायर हुआ, और उसका चीफ जस्टिस भी रिटायर हुआ, जिस जज साहब ने हमें सजा दिया था। अब उसके रिटायरमेंट के कई साल बाद एक जज में भर्ती किया गया, उसके बाद एक जज भर्ती किया गया, एक जज की सीट अभी तक खाली है। वहाँ के लोगों का मुतालिबा है कि आईनी अदालतें कायम हो, आईनी अदालतों में लोग जा सके अपनी दादरसी लेके, और सियासी तौर पे एक ऐसा अदारा वहाँ हो जो आईनी तौर पे अपने इलाके के अपने वसाइल पे अपने लोगों के मामला चला सके। लेकिन ऐसे मुतालिबा करने वाले लोग भी हम गद्दार ठहराए जाते हैं और जेलों में डाला जाता है। तो इस तरह दर्जनों सियासी कारकुन जेलों में थे, कॉम्प्रास, तरकीब पसंद और सोशलिस्ट, तो वो इस वक्त अवामी दबाव के नतीजे में रहा किए गए हैं, लेकिन उनकी आज़ादियाँ भी इस तरह नहीं है, वो अपना मूवमेंट इस तरह नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। वस्सलाम।